السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے ایک پوسٹ سینڈ کی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نماز میں نسیان لاحق ہو گیا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا زیادتی ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں۔ تو اس حدیث سے مطلب کسی شخص نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ حضور بشر تھے، نور نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور نہیں مانتے، صرف بشر مانتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی پیارے بھائی، اس بارے میں عرض یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے، اہل سنت و جماعت جو ہیں، اہل سنت اہل حق، ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں تھے، صرف نور تھے، بلکہ ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشروں میں سے آئے، انسانوں میں سے آئے۔ آپ کا انسان ہونا اور بشر ہونا یہ قطعی، حتمی اور یقینی ہے۔ جو آپ کو بشر یا انسان نہیں مانتا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چونکہ آپ کی بشریت یا آپ کی انسانیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جہاں تک نور کی بات ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی ہیں۔ آپ کی نورانیت کا منکر جو آپ کو نور نہ مانے، وہ گمراہ ہے، وہ ضال ہے، وہ مضل ہے۔ لہٰذا نورانیت بھی اس طرح کہ آپ نور حسی بھی ہیں، نور مانوی بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے نور سے مراد نور ہدایت ہے یا نور مانوی مراد ہے جو نظر نہیں آتا، جیسے قرآن نور ہدایت ہے۔ تو ہمارا موقف اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور مانوی بھی ہیں، نور ہدایت بھی ہیں، نور حسی بھی ہیں۔ یعنی آپ کا نور پاک اس طرح بھی ہے جس طرح سورج کا نور، جس طرح چاند کا نور، بلکہ سورج اور چاند کے نور سے بھی کئی درجے اعلیٰ نور آپ کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوں، چاند کے سامنے کھڑے ہوں، سورج کی دھوپ میں، روشنی میں، چاند کی چاندنی میں آپ کے جسم اقدس کا سایہ مبارک نہیں ہوتا تھا، چونکہ آپ کی نورانیت جو ہے وہ سورج اور چاند پہ غالب آ جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تو آپ کے دندان اقدس سے ایسی روشنی ظاہر ہوتی تھی جس سے سامنے والی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی مبارک گم ہو گئی، تو اچانک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے حجرہ مبارکہ میں جلوہ گری ہوئی، تو آپ کی جلوہ گری سے آپ فرماتی ہیں وہ کمرہ ایسے جگمگا گیا، ایسے روشن و منور ہو گیا جیسے کوئی چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بڑے آرام کے ساتھ وہ سوئی جہاں پڑی تھی اٹھا لی، یعنی اتنا کمرہ روشن ہو گیا۔ تو یہ نور حسی کی مثالیں ہیں۔ تو آپ کا نور مبارک نور حسی بھی تھا، جس طرح سورج اور چاند کا نور محسوس ہوتا ہے اس طرح آپ کا نور پاک بھی محسوس ہوتا تھا۔ لہذا آپ کی بشریت کا منکر کافر ہے اور آپ کی نورانیت کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے۔ بہرحال آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں۔ بشریت اور نورانیت ایک ذات میں جمع ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے۔ لہٰذا آپ کی نورانیت کا بالکل انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔